آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا دن، ایک ایسی شب جس کا ہم سارا سال اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ 3 بڑے ہی مبارک مہینے ہیں جس میں ہم رجب، شعبان اور رمضان کی جب بات کرتے ہیں، اور جب یہ شروع ہوتا ہے مہینہ تبھی ہمارے دل میں یہ آس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی سے ہمیں رمضان تک لے جائے اور ایک دفعہ پھر رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہوں، وہ عبادتیں، وہ زبردست گھڑیاں جس میں کوئی بھی دعا آپ کی رد نہیں کی جاتی بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت آپ پا سکتے ہیں۔ اور آج بالخصوص ویسے تو جمعہ کا دن بھی ہے، لیکن اس ویکینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی رجب کی 27ویں شب یعنی شب معراج ہمیں نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دعائیں اس میں قبول کریں۔ لیکن واقعہ معراج کے حوالے سے بات کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اہم بات ہے، اور خصوصاً جب ہم بات کریں اسلام کی تاریخ کی اور اسلام کی، یعنی جو اس وقت کے لوگ تھے جو سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی یہ جو معجزہ ہے شب معراج کا اور معراج کے سفر کا، وہ دراصل ہمیں بطور مسلمان اور انسان کیا پیغام دیتا ہے۔ آج ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ بے شک یہ ممکن ہے کہ اتنی برق رفتاری سے براق کے سفر کی طرح آپ ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ ساتوں آسمان کی، یعنی اگر آپ دیر اے سرٹن فارمولا، اگر آپ اس اسپیڈ سے جائیں تو بالکل یہ ممکن ہے کہ فزیکلی جا سکتے ہیں۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے انسانی جو ذہن تھا، انسانی عقل اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر تھی، دنگ رہ جاتی تھی۔ آئیے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل ہوگا، ہمارے ساتھ ارم ضیاء جی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ارم جی آپ کی موجودگی کا اور یہاں موجود ہونے کا، اور آف کورس دینی حوالے سے اس پہ رہنمائی بھی ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر آفتی صاحب بھی۔ السلام علیکم زہیر بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے اگر ارم جی آپ سے شروعات کروں، واقعہ معراج ایک بے مثال معجزہ، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر، جیسے کہ شروع میں تم نے کہا، اللہ کل ہر مسلمان کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں شب معراج نصیب فرمائے، اور اس میں جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، آمین۔ تم یہ دیکھو کہ سرکار شب معراج سے پہلے اگر ذرا سا دیکھ لو تو سرکار علیہ السلام جس دکھ، جس رنج، جس تکلیف سے گزرے تھے، تو در حقیقت میری نظر میں واقع معراج جو ہے وہ محبت الہی ہے اپنے محبوب کے ساتھ، اور محبوب کی محبت ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ بے شک کہ جب اللہ رب العزت نے محسوس کیا کہ میرے محبوب کا دل غموں سے اتنا چور ہے، تو سوچو اپنے پاس بلا لیا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ تقویت ملے گی میرے محبوب کو، وہ صرف اسی چیز سے مل سکتی ہے کہ وہ میرے نزدیک ترین آ جائے، اور آج میں اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان میں سے تمام تر جو پردے ہیں وہ ہٹا دوں۔ تو وہ جو غم ہے، وہ جو تکلیف ہے، یقیناً وہ میرے محبوب کی دور ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ رب العزت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں نا محبوب خدا ہیں، تو یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ سفر معراج جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مہر لگ گئی کہ سرکار علیہ السلام نہ صرف یہ کہ محبوب خدا ہیں، بلکہ سرکار علیہ السلام کی ہر تکلیف میرا رب کس طریقے سے محسوس کرتا تھا اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ اب واقعی معراج کا دیکھو، سفر کا تو وہ سب ہم سنتے ہیں کہ کس طریقے سے جبرائیل امین آئے، آپ کے دل کو دھویا گیا، آپ کے سامنے نکال کر طاق میں رکھ کے، پھر براق کو کس طریقے سے چلایا گیا اور آپ کو جگہیں دکھائی گئی، پھر بیت المقدس کے پاک ہے وہ رات، ذات کہ جو رات کے قلیل عرصے میں، کہ اللہ رب العزت اپنی بڑائی کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ لوگ I am the only authority, the supreme authority، کہ رات کے قلیل عرصے میں، تو یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل ہر مسلمان کے لیے کتنا بڑھ جانا چاہیے کہ جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ If I may interject over here، بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے ارم جی، کہ جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، انسان خسارے میں ہے۔ سورہ عصر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، لیکن واقعی ایک مختصر قلیل، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن حکیم میں بھی، کہ معجزہ اتنے سے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسانی کنسٹرکٹ ہے جس میں ہم کبھی دن اور ہفتوں اور مہینوں کا شمار
شمار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اپنے اہداف سے اپنے گول سے بہت دور پاتے ہیں، لیکن معجزے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کن فیکن، ایک لمحہ آپ کے لیے کافی ہے آپ کی تقدیر کو بدلنے کے لیے۔ زہیر بھائی مجھے بتائیں کہ آج کے زمانے میں بالخصوص انسان بڑا پریشان ہے۔ ابھی ہم تھرو آؤٹ جو شو جو بات کر رہے تھے کہ کبھی مہنگائی، ہمیں مختلف آزمائشیں اپنے ارد گرد لگ رہی ہیں، تو بالخصوص ایک ایسا شخص جو دل برداشتہ ہے، ابھی ارم جی بھی جیسے کہی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو طلب کیا، تمام پردے درمیان سے ہٹا دیے۔ آج کا انسان جو اتنا بوجھل اور دل برداشتہ محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے واقعہ معراج میں کیا سبق ہے یا کیا ایک معنی چھپا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے انعام کی دو قسمیں ہیں، جی، ایک ہے رحمت، ایک ہے محبت۔ رحمت جب کسی پر بھیجتا ہے تو وہ اسے ثواب و اکرام سے نوازتا ہے، لیکن جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مقام و منزلت عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، منصب عطا کرتا ہے۔ سرکار ختم مرتبہ سے پروردگار عالم کو ظاہر سب سے زیادہ محبوب محبت تھی، اور اس محبت کا عملی مظاہرہ، یعنی محبت تو ہے لیکن اس کا عملی مظاہرہ کہ وہ قربت، وہ مقام جسمانی طور پر جو کسی نبی کو نہیں ملا، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ابراہیم ابو الانبیاء ٹھہرے، نوح پہلے اولو العزم پیغمبر ٹھہرے، آدم اول نبی ٹھہرے، لیکن اس کے باوجود وہ مقام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب ترین شخصیت ذات ختمی مرتبت کی تھی۔ اس کا اظہار پروردگار عالم نے عملی طور پر اپنے قریب بلا کر، اس مقام پر بلا کر جہاں کسی کو نہیں بلایا تھا، یہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اب جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں جبرائیل بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا پر رک چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے جو پہلی مخلوق خلق کی ہے وہ ذات محمد، وہ نور محمد ہے۔ چونکہ نور محمد کو خلق اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت سرکار ختم مرتبت کرے، اور یہ بھی اس کی عطا تھی پروردگار عالم کی۔ میں نے کہیں کسی سے کہا تھا کہ ہم انسانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان زندگی میں آتا ہے اور پھر اسٹیپ وائز علم لیتا ہے، لیکن ذات ختم مرتبت کے معاملے میں مسئلہ دوسرا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ پیدا کر کے علم دیا، پیدا کر کے معرفت دی، نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ انہیں پیدا کیا اور علم دیا، انہیں پیدا کیا اور معرفت۔ ان کے خمیر میں علم و معرفت رکھی ہے پروردگار، جب انہیں خلق کیا ہے تو ان کے خمیر میں علم و معرفت اپنی رکھی ہے، اور جو میکسیمم معرفت ایک نور کو وہ عطا کر سکتا تھا وہ اس نے کی ہے۔ تو اس محبت کا اظہار ہے معراج، جہاں اس نے یہ بھی کہا قرآن میں کہ ہم نے بلایا تھا کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے۔ یہ نشانیاں بڑا ایک مبہم سا لفظ ہے اور بہت ہی گہرا لفظ ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ ہر آدمی نے، ہر مسلک نے تشریحات کی ہیں اپنی اپنی جگہ۔ میں تشریحات میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میں ایک سوال یہ کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کائنات کی اللہ کی نشانی ہے، درخت بھی ہے، جانور بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سب اللہ کی نشانی ہے۔ خود ذات ختم مرتبت اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کا مطلب یہ نہیں جس کو دیکھ کے وہ یاد آئے، جس کو دیکھ کے پہچان، تو ذات ختمی مرتبہ سے بڑی نشانی کون ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے؟ نہیں، اور آپ نے جس طرح یہاں پہ ذکر کیا کہ شب معراج، آج جب ہم معراج کا ذکر کر رہے ہیں، واقعہ معراج کی بات کر رہے ہیں، تو الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں۔ آپ نے خود جیسے کہا نشانیوں کا ذکر ہوا، تو کئی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ معراج سے کیا مراد ہے زہیر بھائی؟ یعنی یہ مقام کی بات ہے، یہ وہ درجے کی بات ہے، اسیشن کی بات ہے، معراج کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس میں معراج تو دراصل جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کوئی مقام و منزلت عطا کرتا ہے، تو فزیکلی جسمانی طور پر تو وہ معراج عروج دیا کہ جو کسی کو نہیں دیا، قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر ذات ختم۔ جیسے انگریزی میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ شب معراج کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ اس کو نائٹ آف اسیشن، یعنی اسینٹ کا مطلب کہ معراج حاصل کرنا ہے یا اوپر جانا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? ये मैं कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद में 15 सपारे में इसका लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह वसल्लम मस्जिद राम से और मस्जिद अक्सा तक रात को अल्लाह ताला ने सफ़र करवाया। अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद रसूलुल्लाह वसल्लम को पहले आसमान पे लेके गए, वहाँ हज़रत आदम से मुलाकात कराई, फिर दूसरे आसमान पे लेके गए, फिर तीसरे पे गए, हर 7 तक लेके गए, 7 में पैगम्बर से मुलाकात की। 7 का नाम मुझे याद नहीं है। ये माशाल्लाह आजकल हमारी सब पाकिस्तान के सब मस्जिदों में आजकल इसके बाद में बताया जा रहा है शब गुज़र। ये रात अल्लाह ताला ने सफ़र कराया, आखिरी 7वें आसमान पे अल्लाह ताला ने अपने जलवा दिखाया आपने। ये बहुत बड़ी रात है, ये अल्लाह ताला की रसूलुल्लाह वसल्लम को बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब कॉल करने के लिए। बेशक इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और अगर हम इसके वाकई जो इसका मौजज़ा है, इसके तोहफ़े और इसकी अहमियत को जान पाएँ तो हमारे लिए आफ़ियत ही आफ़ियत है। ये वही रात है जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफ़ा दिया, और जैसा कि आप ख़ुद ज़िक्र कर रहे थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया की इमामत की और नमाज अदा की। इस वीकेंड पे हम देखेंगे कि 27वीं शब रजब यानी शब मेराज होगी, और उसी की अहमियत और उसके मौजज़े के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके कोई सवालात हों, आपके जहन में कोई ऐसा सवाल जो आप समझते हैं कि हमारे उलमा आपकी रहनुमाई कर सकते, तो ज़रूर कॉल करके हमें बताइए। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का और मौजूदगी का। जमील भाई, अभी ज़िक्र हो रहा था मेराज का, तोहफ़ा नमाज का, और यकीनन जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुख्तलिफ़ सज़ाओं में मुब्तला वहाँ देखा। यानी वो अहकामात जो अल्लाह ताला के अगर हम बजा नहीं लाते, हुकूकुल अल्लाह या हुकूकुल इबाद ख़ुसूसन, उसमें अगर हम कहीं ना कहीं हेरा फेरी करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, इसका इंदिया दिया गया। और लोग इस हवाले से जानते हैं कि अ लॉट ऑफ़ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो इसका मकसद क्या था? ये बताना कि अगर आप झूठ बोलेंगे, रिश्वत लेंगे, किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो जो भयानक सज़ाएँ दी जा रही हैं जहन्नुम में, इसको बताने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मौजज़ा मेराज या सफ़र मेराज एक ऐसी दास्तान इश्क़ व महब्बत है, एक अज़ीमुश्शान इर्तिक़ा है, और एक ऐसा वाक़याती इस्तिजाब व हैरत है कि जिसकी जुज़इयात व तफ़सीलात पर इंसान जितना गौर करता है, अक़्ल इंसानी हैरान व परेशान भी रह जाती है और सर बरगरेबान भी हो जाती है। इसलिए कि चंद लम्हात के अंदर कुछ लोगों को फ़कत डिस्क्लोज़ किया गया मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर ख़वास को बताया गया जनाब सिदरतुल मुंतहा, क़ाब क़ौसैन और ओ अदना के लम्हात तक की। ये सारी दास्तान है। लेकिन आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कुछ ऐसी प्रेसिडेंट्स, कुछ एग्जाम्पलरीज़ दिखाई गई कि जिनके अंदर पूरा एक सोसाइटी को संवारने और उसको बाअखलाक बनाने का एक निज़ाम मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम नमाज की बात लें तो कुछ अशख़ास को सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सरों पर हथौड़े मारे जा रहे हैं, वो रेज़ा रेज़ा होते हैं, फिर उनका सर दोबारा से जोड़ा जाता है, फिर उनको ये अमल दोहराया जाता है, मुस्तक़िलन ये अमल दोहराया जा रहा। पूछा गया मन हा उलाई या जिब्राइल, ए जिब्राइल ये क्या है, मा हाज़ा ये क्या है? कहा कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो नमाज़ों में सुस्ती क्या करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दास्तान इश्क़ व महब्बत है, वहीं हमें नमाज का तोहफ़ा मिला, और इस तोहफ़े की बेक़दरी करने वालों की सज़ा का एक निज़ाम भी दिया गया। और फिर उसके बाद आका करीम आगे चले तो आपको दिखाया गया कि कुछ लोग ऐसे नज़र आए कि जो अपने सरों पर गठरी उठा रहे हैं, लेकिन वो उनसे उठ नहीं रही। वो उसे उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर कहते हैं और माल उसमें डाल लिया जाए, फिर माल डालते हैं, फिर उठाते नहीं उठता, फिर उनका हिर्स और तमा कहता और डाल लिया जाए। पूछा कि ये लोग क्या हैं, पहला माल उठ नहीं रहा और दूसरा डालना चाह रहे हैं। कहा कि ये वो लोग हैं जिनको अमानतें दी गई, लेकिन उसमें ख़यानत की और चाहते मज़ीद अमानतें दी जाए। तो पिछले ज़मानों में अमानतें रखवाई जाती थी साहिबाने अमानत के पास, अमीन लोगों के पास। आज बैंकिंग सिस्टम आ गया, आज अमानत को क्या लेंगे? हमारा हर इदारा पियोन से लेकर और टॉप लेवल तक, हमारा अदलिया, हमारा मुक़न्निना, हमारे जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमारे जितने इदारे, वो अमीन हैं।
حتیٰ کہ کوئی ووٹ مانگنے جاتا ہے، ووٹ دیا جاتا، وہ بھی امین ہے، لہٰذا اب اس نے اپنی حلف کی پاسداری کی ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، حلف کو بے دریغ پھاڑ دیتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں عہدہ اور مل جائے، مال اور آ جائے، کہیں سے انڈر دا ٹیبل، کہیں اپر دا ٹیبل، ان فرنٹ دا کیمرہ، بیہائنڈ دا کیمرہ۔ تو یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جن کی حرص و طمع کبھی نہیں بھر سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ دو چیزوں سے بھرتا ہے، یا تو قناعت سے یا قبر کی مٹی سے، اور پھر وہاں پر سزا دی جائے گی۔ تیسرا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ تانبے کے جن کے ناخن اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، ہاؤ ہا کر رہے ہیں، شور و غوغا کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل دہرا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے عیبوں کو بے پردہ کرتے تھے۔ سدرا ایک لمحے کے لیے روک کر دیکھیے، آج ہمارے ہاں جو عوام تو عوام، خواص کو دیکھیے، خاص الخواص کو دیکھیے، وہ اس حد تک قبیح عمل کر رہے ہیں۔ کسی کی آڈیو نکل رہی ہے، کسی کی ویڈیو نکل رہی ہے، لوگوں کے سیکریٹس کو لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کو بے عیب کیا تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اسے کسی عیب کے اندر ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ تو یہ وہ دکھایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور تمثیل دکھائی گئی، بتایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دو قسم کی ہنڈیاں، ایک میں بڑا لذیذ کھانا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اور دوسری ہنڈیا پک رہی ہے جس میں سے تعفن اٹھ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں تعفن زدہ ہنڈیا سے کھانا نکال کر کھا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بیویاں موجود ہیں، لیکن اس کے بجائے کسی اور اوباش خانے پر جاتے ہیں اور وہاں پر غلاظت میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کے جا رہے ہیں، جو ایڈلٹری کی ممانعت کی گئی، اور یہ وہ ساری سزائیں ہیں جو معراج پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ایک سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے ایک کمپلیٹ سرکل ہے، یعنی تنبیہات بھی ہیں، تحائف بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر غلطی کرو گے تو اس کی پنشمنٹس کیا کیا ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سدرا ملک راشد بول رہا ہوں۔ جی راشد صاحب، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں بڑی دل جو ہے میرا آج کے جو آپ کا ٹاپک ہے اس لحاظ سے دیکھیں، شب معراج جو ہے، واقعہ معراج، آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معراج بخشی جو دنیا و آخرت میں بے مثال ہے۔ بے شک۔ اور میں آپ کو ایک شعر مجھے آج بھی یاد ہے، جب بھی شب معراج آتی ہے تو مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ شب معراج کو دیکھ کر حضور کی شان، سب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اس پہ بھی آپ لوگوں کی گفتگو چاہوں گا کہ اس پہ کریں کہ آگے دیکھیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو اعلیٰ پیغام ہے کہ اپنے کردار میں جو آپ نے سیکھنا ہے وہ عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہمارے کردار میں وہ نہیں ہے۔ باہر ہم جب غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں نا، ان کو بتاتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، امانتیں سنبھال کے رکھتا ہے، محبت سے بولتا ہے، شفقت سے بولتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ ہمیں دیکھیں آگے رمضان آ رہا ہے اور ہر ہمارا کاروباری بندہ اس انتظار میں ہے کہ ایک جو سیزن ہمارا ہے اور وہ رمضان میں لگنا ہے۔ خدا کے واسطے غربت کا ننگا راج ہے، وہ لوگوں کا خیال کریں۔ یہ سہولت دنیا میں اور کہیں نہیں ہے جو ہم رمضان میں انتظار کرتے ہیں، لوگوں کو بانٹیں اور کچھ کمائیں۔ اس کے اوپر بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ آپ جو بات کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ایک وقت ہمارے سامنے یہ بھی تھا کہ ہم واقعی ہمارے دسترخوان وسیع ہو جایا کرتے تھے کسی ایسے ہی دن پہ، کسی ایسے، اور خصوصاً ان مبارک مہینوں میں، لیکن آج ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا ہاتھ بھی تنگ ہے اور اس سے بھی زیادہ تنگ ہمارا دل ہے۔ جنراسٹی کے حوالے سے ارم جی میں چاہوں گی کہ آپ کوئی بات کریں بفور آئی ہیڈ ٹو دا بریک۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ایک طرح سے انتظار میں ہیں کہ اس کا در کھل جائے، لیکن ہمارے اپنے دل اتنے بند ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو سدرا، صلہ رحمی تو میرے رب کو بے انتہا پسند ہے، اور جو لوگ سرکار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمروں میں اضافہ ہو تو تم اپنے اخلاق کو اچھے کر لو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ یقیناً ان کی تکلیفوں کو محسوس کریں گے۔ دیکھو کسی کے درد کو محسوس کرنا کیا ہوتا ہے،
کہ جب آپ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں، بے شک۔ ورنہ درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی لیکن ہیں۔ وہ دوسرے کا مداوع نہیں اچھا کر ایک سکتا۔ اور اس میں اہم بات کہ جیسے ہم آج بہت اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دین کی، اپنے اسلام کی تاریخ جب بتاتے ہیں تو واقعہ معراج کا بتائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، اور پھر جو واقعہ جس طرح یہ قرآن حکیم میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا صرف اور صرف ایک تاریخی پس منظر ہے زہیر بھائی، یا یہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، ہم عام انسانوں کے لیے اس شب میں کیا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے مقام و منزلت عطا کی ہے، سرکار ختمی مرتبت کو بلایا ہے، تو وہ رحیم و کریم ظاہر ہے کہ اس نے اگر سرکار کو بلایا ہے تو کچھ عطا کرنے کے لیے بلایا ہے، صحیح، کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، کچھ خاص دینے کے لیے بلایا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب بادشاہ لوگ دنیا میں ہم مثال اگر دیکھیں، بادشاہ لوگ جب اپنے بڑے وزراء کو یا ان کو عطا کرتے ہیں تو چھوٹے لوگوں کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ کہیں سے ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا مل جائے۔ صحیح، تو وہ رحیم و کریم پروردگار جو بیٹھا ہی دینے کے لیے ہے، جو ہے ہی دینے والا، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جس کی نعمتیں عام ہیں، تو وہ ایسے موقع پر کر کے انسان اس سے رجوع کرے اور اس حوالے سے رجوع کرے کہ پروردگار تو نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، اور تو اور تیرا محبوب قریب ہیں، اور منزلت وہ عطا کی اور مقام عطا کیا اور نعمتیں تو دے رہا ہے، تو اس محبوب کے صدقے اگر ہمیں بھی کچھ مل جائے، کچھ، وہ کچھ بھی ہمارے لیے اتنا کچھ ہو جائے گا جو ہماری بخشش کا یعنی سہارا یہ بن جائے گا۔ نسبتوں کی ہی تو بات ہے، اور یہ نسبت اور وسیلہ اس میں جو ہمارے ایک چیز جملہ بس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب کہاں لکھا ہے کہ نماز پڑھو، کہاں لکھا ہے کہ روزہ رکھو۔ دیکھیے یہ ساری عبادتیں ہیں اللہ کی، یہ سارے وسیلے ہیں، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، آپ اس کی بارگاہ میں تو آئیں، بے شک، چاہے روزہ رکھ کے کہ سے، چاہے آپ قرآن کی تلاوت ذکر کر کے، چاہے نماز پڑھ کے، کسی سہارے سے آپ آئیں تو وہ آپ کو اپنی نعمتوں سے اس خوشی کے موقع پر مالا بے شک۔ اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جب دنیا کا جو بادشاہ ہے، جو اس کل کائنات کا بادشاہ ہے، اگر وہ خوش ہے اور وہ اس نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی، اپنے محبوب کو اپنے پاس طلب کیا، تو یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا وسیلہ، ایک بہانہ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم چاہیں تو کیا کچھ نہیں پا سکتے۔ تو اپنی عبادتوں کو زیادہ بڑھا دیجیے، اور خصوصاً یہ کہ ہم اپنے ملک کو، ملک پاکستان کو یاد رکھیں دعاؤں میں۔ اور بڑی اہم بات یہ کہ اب پروگرام کے بالکل اس گفتگو کے بالکل آخری حصے میں اس رات کو جو ہمیں بڑے نصیبوں سے ملی ہے، یہ جو ساعتیں ہمیں ملیں گی، ان کو سرو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کن عبادتوں پہ ہم مشغول رہیں، اور خصوصاً آج کل کے اس کڑے ماحول میں، ان آزمائشوں میں اپنے رب کو کیسے راضی کریں۔ یہ سوال میں تمام پینل کے سامنے رکھوں گی، ان کی رائے میں بہترین طریقہ کیا ہے، کیا نفل نماز پڑھی جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، ذکر کیا جائے، یا پھر روزہ رکھا جائے، یا یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے۔ سو لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ جب ڈاکٹر صاحب اگر سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے، جبلت ہے کہ ہمیں شارٹ کٹس چاہیے کہ سب سے معروف ذکر کیا ہو سکتا ہے، سب سے مقبول عبادت کیا ہو سکتی ہے، تو کچھ رہنمائی کیجیے۔ میں تو یہ کہوں گا آج کی رات کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا غلام ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کا ہی ذکر کرتا ہے۔ تو آج آقا کی عظمت اور رفعت مرتبت کی شان ہے، تو آج تو میں سمجھتا ہوں واقعہ معراج مساجد میں بیان کرنا چاہیے، اور اس کی جزئیات و تفصیلات بیان کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انسان کو نوافل بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر، نوافل سے پہلے کیا آپ کے ذمے فرائض نماز ہیں جو آپ نے اپنی سستی کی وجہ چھوڑ دی ہیں، تو یقینی طور پر جب تک آپ اصل کو ادا نہیں کریں گے آپ آگے نہیں چل سکتے۔ تو فرض نمازوں کو یہ رات کا موقع ہے، اس میں پڑھنا چاہیے جو رہ گئی ہیں۔ یعنی آپ وہی نوافل کے بجائے آپ نیت کر سکتے ہیں قضاء عمری؟ جی، قضاء عمری مقصد یہ کہ جتنی قضا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فجر ہے، اگر قضا تو میں فجر کی پہلی قضا نماز، میں ظہر کی پہلی قضا نماز، یہ نیت کر کے وہ پڑھتا رہے جتنی پڑھ سکتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں واقع معراج ہمارے ایمان کی تکمیل کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں سے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آقا کریم مڈل مین ہے، اور ایک طرف صحابہ کرام ہے کہ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا مال اور جان اللہ کو دے دو بدلے میں جنت لے لو، لہٰذا انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا،
لیکن اب جنت کہاں ہے، وہ کیا ہے، کیسی ہے، یہ نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلوا کر جنت دکھائی اور سارے مناظر دکھا دیے، حد تو یہ ہے کہ اپنا حسن مطلق اس کے جلوے بھی دکھا دیے۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس آئے زمین پر تو مسلمانوں کو، غلاموں کا تم نے بہت اچھا سستا سودا کر لیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں اللہ کی جنت بھی ہے، انعام بھی ہے، اکرام بھی ہے، حور و غلمہ بھی ہے، رضوانان جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، میں دیکھ آیا ہوں اس کائنات میں سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ، اگر کچھ نہیں ہے تو میرے رب کے علاوہ خدا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جواب دیا اے نبی جب تم یہ کہتے ہو میرے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اللہ کے سوا، تو میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، نبی تو بے شمار بنائے، محمد جیسا سوہنا نبی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، بہت جلدی سے ان کی بات سن لیتے ہیں پھر زہیر بھائی کی طرف آئیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں شہباز احمد بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی شہباز صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج شب معراج ہے، اس کے بارے میں نے ایک کوشچن تھا کہ یہ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس میں نفلی نماز کی لازمی پڑھی جائے یا کہ اس کے علاوہ کوئی خیرات، کوئی غریبوں کو کھانا کھلانا یا کوئی؟ سر بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں اسلامی تاریخ اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ کل شب انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں شب ہوگی، اور اگر ہم دیکھیں اسلامی اعتبار سے تو مغرب کی اذان کے بعد تاریخ بدلتی ہے تو 27ویں شب شروع ہوگی۔ باقی جو آپ کے سوال کا حصہ ہے اس کے لیے میں اپنے پینل کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے۔ جی زہیر بھائی، دیکھیے انہوں نے دو سوال کیے کہ نفلی نمازیں پڑھی جائیں اور یا رات کا کون سا حصہ یا کس کی مدد کی جائے۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو انسان کو انسان کے درد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ان کی اتنی حیثیت ہے، مالی حیثیت ہے کہ وہ کسی کو مستحق تک کچھ پہنچا سکتے ہیں، کچھ فیض پہنچا سکتے ہیں کسی صورت میں، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنی ذات کو فیض لیکن پہنچائے۔ زہیر بھائی میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یہ آئدر اینڈ اور کی سچویشن بنی کیوں ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب توفیق بنایا ہے، آپ مخیر ہیں، آپ مال و زر سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ نعم البدل آپ کی عبادت کا، آپ کے سجدے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ بے شک وہ کیجئے لیکن پھر ذکر کرنا، سجدہ، نماز بھی تو میں اہم بتاتا ہے۔ ہوں، یہاں اگر دیکھیے صورتحال بعض جگہ ایسی آ جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ نماز نہ پڑھے یا وہ روزہ نہ رکھے، یہ نہیں ہے، لیکن نوافل کی بات ہو رہی ہے، مسنون سنتوں کی بات ہو رہی ہے یا مستحب عبادتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں بعض جگہ ایسے آ جاتا ہے کہ آدمی نہیں کر پاتا کسی مجبوری، مثلا یہ ہے ہماری قضائے عمری بڑا بیٹا ادا کرے، اور اگر بڑا بیٹا نہیں کر سکتا تو وہ اجیر کسی کو اجرت دے کے وہ کروائے۔ یہاں یہ جو اجرت دے کے کروانا ہے یہ بھی دراصل کسی مستحق کو فیض پہنچانا ہے کہ وہ غریب آدمی جس کے پاس کوئی اور کاروبار نہیں ہے یا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کی عبادت کر کے اس کا آپ اس کی دنیاوی زندگی شکریہ، یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں کئی لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں نماز روزے کی پابندی نہیں کر پاتا لیکن میں اپنے مال و زر سے دوسرے کا مدد کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے، واجبات جو ہیں وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی، فرائض اسی کو ادا کرنی اسی کو جی ارم جی، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنے۔ بدنی اور مالی عبادات ہے نا، مالی عبادات میں آپ کسی کو اپنا سب آرڈینیٹ بنا سکتے ہیں، جس طرح حج ہو گیا، زکوٰۃ کے لیے کسی کو عامل بنا دیں، لیکن جو بدنی عبادت ہے نماز اور روزہ وہ ہر امیر اور غریب پر فرض ہے۔ پہلے وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کے بعد اگر صاحب استطاعت ہے مالی عبادت آ گئی تو اس کے اندر پھر وہ صدقہ خیرات جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آئدر اینڈ اور نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے یہ زیادہ افضل ہے یہ کیجئے، آپ کی جو توفیق ہے اس کو آپ جیسے لے کے چلیں۔ ارم جی، خواتین کے لیے خصوصاً شب داری بچوں اور باقی مصروفیات کے بعد شاید ممکن نہیں ہو پاتی، ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا اور کیا کہیں گی خواتین کو؟ سدرا، میں تو یہ کہوں گی کہ اتنی بڑی رات ہو، جیسے میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ سفر، یہ رات، یہ محبت کی رات ہے، تو سرکار علیہ السلام سے جب محبت کا تقاضا میری جتنی بھی بہنیں کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آج عہد وفا کل کر لیجئے گا کہ اب نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ کہ جب گھر کی عورت اس بات کا ارادہ کر لیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ شامل ہو کے اپنے غریب رشتہ داروں کا، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھوں گی، بے شک ایک نوالا اپنے گھر سے کم کر لوں گی لیکن ان تک ضرور پہنچاؤں گی، تو یقین مانو کہ وہ گھر بڑے پنپتے ہیں
کیونکہ وہاں وہ عورت ارادہ کر لیتی ہے، جب وہ عورت ارادہ کر لیتی ہے وہ مرد کی سہولت کار بن جاتی ہے، اس کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ 4 جوڑے مجھے دلا دو، وہ کہتی ہے کہ 2 مجھے دلا دو، 2 تم اللہ کے نام کے اوپر دے دو۔ تو کل کی جو رات ہوگی نا، سرکار علیہ السلام کا اللہ رب العزت کو واسطہ دیتے ہوئے، صدقہ مانگتے ہوئے کہ یا رب کہ اپنے رب کے غم کو، تکلیف کو تو نے محسوس کیا، نشانیاں تو دکھائیں، لیکن اس درد کو محسوس کرتے ہوئے جب اپنے پاس بلایا تو اسی محبت کے صدقے میں آج ہماری قوم اہل عالم اسلام جتنا پریشان ہے، تو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں چاہتی ہوں میں ساری بہنیں کل دامن پھیلا کے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اہل پاکستان اور اہل عالم اسلام کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہماری تکلیف کو دور کر دے، اور ہمیں اتنی تو توفیق عطا فرما کہ ہم دوسرے کے درد کو درد سمجھ سکیں اور جس حد تک ہو سکے اس کا مداوع کر سکیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یقیناً جس محبت کے ساتھ اور جس طرح تڑپ کر ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو وسیع کر لیں اور واقعی پورے پاکستان کو بلکہ اہل اسلام کو، اہل انسانیت کو اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دن بدل جائیں گے۔ اس وقت یقیناً ہم بہت آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل بوجھل ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی جو اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس سرمایہ ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ برف کی طرح یہ سرمایہ گھل رہا ہے، لیکن اسی طرح یہ وقت بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، کب آپ کا دم آخر ہے ہمیں نہیں پتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ترکی اور شام پہ جو اس وقت تکلیف آئی ہے، جو آزمائش آئی ہے، رات اچھا بھلا انسان سوتا ہے اور صبح اس کو نصیب ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ 41,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے پیاروں کو صبر دے، اور ہم میں سے کسی کو ایسی کسی آزمائش کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ میرے پینل کا، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود تھے، زہیر بھائی ہمارے ساتھ تھے، رمجی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سب لوگ اس وقت میرے خیال میں کبھی کبھار ہم اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہماری آزمائشیں ہیں وہ شاید صرف ہمیں پتہ ہے۔ تو دلوں کو وسیع کیجئے، دوسروں کے لیے تھوڑا سا مارجن رکھیے، کٹ پیپل سم سلیک، اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے روز آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔